چوکھٹ پہ پہنچنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ وقال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، موتوا قبل ان تموت، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جودی پہ جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا، جسے بھوک لگ رہی ہو وہ سبحان اللہ نہیں کہے گا، جو محبت میں بیٹھا ہے وہ زور سے کہے گا سبحان اللہ۔ جودی پہ جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا، انگشت سلیما کا نگینہ دیکھا، جنت کی بہاریں ہو یا کوثر کی فضا، سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ جنت کی بہاریں ہو یا کوثر کی فضا، سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ وعدہ نہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، جب حد سے بڑھا غم تو تیرا نام لیا ہے۔ اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ، دامان مدار دو جہاں تھام لیا ہے۔ شاعر نے کہا عقل میں A1، سمجھداری میں اپ ٹو ڈیٹ ہے، علم کی سٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی تو گیٹ ہے۔ عقل میں A1، سمجھداری میں اپ ٹو ڈیٹ ہے، علم کی سٹی محمد اور علی تو گیٹ ہے۔ جس نے جب بھی جو بھی مانگا دل کے ٹی وی میں کہا، حضرت مولا علی ولیوں کا انٹرنیٹ ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ رب نے فرمایا، وقت بہت زیادہ ہو گیا اس لیے بہت شارٹ اینڈ سویٹ بات کروں گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے، انہیں کسی کا خوف اور کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ تنہا اور اکیلا ایک شخص حلب سے چلا مدینہ، مدینے سے چلا ہندوستان سے پوری دنیا کا چکر لگایا دین کی تبلیغ کے لیے، کیونکہ نہ کوئی خوف تھا نہ حزن تھا نہ ملال تھا، اور اس شخص نے اپنی پوری عمر میں لاکھوں لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا۔ اس شخصیت کا نام کیا تھا؟ اس شخصیت کا نام صاحب مقام سمدیت، واصل مقام محبوبیت، تبع تابعی العصر، حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین کی ذات۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف کوئی رنج کوئی ملال نہیں ہوتا، کسی طرح کا کوئی خوف کوئی رنج کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اگر رنج کوئی خوف کوئی ملال ہوتا تو غریب نواز بولنا پڑے گا، بابا سے بلند بولیں سبحان اللہ، ذرا اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ کوئی خوف کوئی رنج کوئی ملال ہوتا، غریب نواز تنہا اکیلے دین کا اتنا بڑا کام کر سکتے، غوث پاک سرکار ڈاکوؤں کے بیچ میں ہو کر سچ بول سکتے، سرکار مخدوم پاک اپنے وطن کو چھوڑ کر تخت کے سینہ کو ٹھوکر مار کے دین کی تبلیغ کر سکتے۔ ان سب بزرگوں کی ادائیں بتاتی ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور سنیے، توجہ چاہیے آپ تمام حضرات کی، سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چار سلسلے شروع ہوئے ہیں، ویسے تو 6 ہیں۔ دیوان خان حضور جمال الدین جانی من جنتی سے، عاشقان قاضی مطہر کلے شہر سے، خادمان ابو محمد ارغون ابو تراب منصور ابو الحسن تیفور سے، اور اس کے علاوہ طالب حضرت قاضی محمود کنتوری سے، پھر ایک اور
گروہ ہوا جس کا نام اجملیان ہوا حضرت اجمل بہرائچی سے، اور اس کے بعد ایک اور گروہ ہوا بڈھن بہرائچی سے۔ گروہ سرکار قطب المدار کے سلسلے کے بہت ہوئے، ہوتے رہے، لاکھوں خانقاہیں ہوئی، ہزاروں چلے ہوئے، نہ جانے کتنے تکیے ہوئے، 20 لاکھ سے زیادہ تکیے۔ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ دنیا میں نہ جانے کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے پیدا ہوں گے، کتنے رخصت ہو جائیں گے، لیکن یقین مانیے کچھ انسان اللہ ایسے پیدا کرتا ہے کہ جو جب زندہ رہتے ہیں تب بھی ان کے چہرے سے نظر دنیا کی نہیں ہٹتی، اور جب قبر میں چلے جاتے ہیں تب بھی ان کی یاد دل سے کبھی جاتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بناتا ہے جن ولیوں کی محبتیں اپنے دل سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان ولیوں میں نام تھا حضور سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین کا۔ پوری دنیا کا انسان آپ سے محبت کرتا ہے، ہر ہندو ہر مسلمان آپ سے محبت کرتا ہے، سارے غیر اور اپنے آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں۔ اسی قطب المدار سرکار مدار العالمین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں حضرت ابو تراب فنسور ہوئے۔ حضرت ابو تراب فنسور کی نسل میں نسلاً بعد نسلیں اولیاء ہوتے رہے، بزرگ ہوتے رہے، اللہ والے ہوتے رہے، یہ سارے بزرگ ہوتے رہے۔ آپ کو پتا ہے تقریباً علماء تشریف فرما ہے، میں عرض کر رہا ہوں تقریباً 350-400 سال پہلے، اور اوپر چلے جائیے، جب یہاں ایک بھی عالم نہیں تھا، میں اس بات پر واپس آؤں گا، لیکن توجہ، ایک بھی عالم نہیں تھا، ایک بھی مفتی نہیں تھا، ایک بھی مدرسہ نہیں تھا، ایسے عالم میں حضرت قطب المدار سرکار کے تعلق سے 600 سال پہلے گرو نانک سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اتنا بڑا دین کا کام ہوا تو کیسے ہوا؟ ایک مسجد نہیں تھی، ایک مدرسہ نہیں تھا، ایک عالم نہیں تھا، یہ اتنے سارے کلمہ پڑھنے والے آئے تو کیسے آئے؟ گرو نانک اپنی کتاب جنم ساتھی گرو نانک دی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر دینا چایا موم دین سید شاہ مدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دین پھیلانے کا ذمہ سید شاہ مدار نے لیا۔ آئے شاہ خراسان دے دوئی کہا چمن دیدار، خراسان ہوتے ہوئے آپ ہندوستان آئے، آپ کا دیدار لوگوں کو نصیب ہوا۔ اسی ہر ہلا چگلت کہیں کہاں چلے مستان، ہم نے گھبرا کر کہا کہاں چلے مستان، جس کا دعوے دار ہو ابے بھی ہندوستان، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا مکن پور جائے، اسی طرح ان دونوں نے اسلام دیا پھیلا۔ سبحان اللہ، سرکار مدار العالمین نے دیکھا مدرسے تو ہیں نہیں، اور عام طور پر دوا کی کوانٹٹی انسان کو ڈوز اتنا ہی لینا چاہیے جتنا برداشت کر سکے۔ اب یہاں کے لوگ قرآن پڑھے نہیں، حدیث پڑھے نہیں، اسلام سے دور ہیں، تو ڈوز کتنا دیا جائے گا، کیسا دیا جائے گا؟ ڈائریکٹ آ کر کے مدرسہ کھول دیتے تو لوگ کہتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ سرکار نے پہلے مدرسہ نہیں کھولا، توجہ، پہلے تکیہ قائم کیا، بولے نا سبحان اللہ، اور 1 2 3 4 نہیں، مدار پاک نے تکیہ قائم کیے، حضور جمال الدین سرکار نے تکیہ قائم کیے، قاضی مطہر کلے شیر نے تکیہ قائم کیے، قاضی محمود کنتوری نے تکیہ قائم کیے، ابو محمد ارغون ابو تراب فنسور ابو الحسن طیفور نے تکیہ قائم کروائے اور تکیہ قائم کیے، ان پر ایک ایک ملنگوں کو بٹھایا، فقراء کو بٹھایا، فقراء کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی، ملنگوں کی جماعت تیار کر دی، ان میں علماء بھی تھے، صلحاء بھی تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مست ملنگوں کا سلسلہ، نہ، صرف مست ملنگوں کا سلسلہ نہیں، اس میں ملنگ بھی ملیں گے اور پڑھے لکھے عالم ملنگ ملیں گے۔ سبحان اللہ، توجہ بابا، ایک شخص تھے
بور تو نہیں ہو رہے؟ کون کون بور ہو رہا کہتے سبحان اللہ؟ ایک بہت بڑے عالم قاضی القضات وحدت الوجود کے مسئلے پر مدار پاک سے بحث کرنے کے لیے آئے اور کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے. مدار پاک نے کہا آ جاؤ کر لو بھائی مناظرہ. تذکرۃ المتقین فی احوال خلفائے بدیع الدین میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. دوڑ کر کے آئے, اپنے ساتھ تقریباً 300 طلبہ لے کر آئے. وحدت الوجود پر بحث شروع ہوئی, مناظرہ شروع ہوا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 8 دن تک مناظرہ ہوتا رہا. جب 8 دن تک سرکار مدار پاک کا مناظرہ ہوتا رہا, کہا یہ بندہ تو ماننے والا نہیں. مدار پاک نے 7 نقابوں میں سے ایک نقاب اٹھا کر کہا کہ اے قاضی مطہر سن لے, میرا خدا وحدہ لا شریک ہے. جیسے ہی یہ جملہ ادا کیا, قاضی مطہر نے دیکھا 7 نقابوں میں سے ایک نقاب اٹھ چکا ہے. پہلے وہ قاضی القضات ہوا کرتے تھے. جیسے ہی مدار پاک کے جلووں پر نظر پڑی بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی بے ہوش ہوئے 3 دن تک ہوش نہیں آیا. 3 دن کے بعد جب ہوش آیا, کہا سرکار اپنی غلامی میں لے لیجئے, اپنی غلامی میں لے لیجئے. مخدوم پاک سرکار فرماتے ہیں اپنی کتاب لطائف اشرفی میں کہ میں نے علم ریمیا, کیمیا, سیمیا, ہیمیا, ان تمام علوم میں سب سے زیادہ ماہر اگر کوئی شخص دیکھا ہے تو سید بدیع الدین قطب المدار. علم دیکھنا ہے آؤ مدار کے دامن میں. قاضی مطہر قاضی القضات ہیں, ابھی گنانے میں آ جاؤں گا. قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاضی ہیں, علم والے ہیں. آپ جونپور کی سرزمین پر چلے جائیں, حضرت قاضی صدر الدین خلیفہ قطب المدار ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, اور خود قطب المدار مجدد وقت ہیں. کیا کمی ہے؟ اب سنیے, اسی بات پر واپس آتا ہوں. تقیہ قائم کیے, زیادہ ڈوز نہیں دیا, لوگ جڑتے رہے. اس کے بعد یہی کام چلتا رہا. اللہ اللہ. حضور سرکار ابو تراب منصور کی نسل میں ایک شخصیت گزری ایسے وقت میں جب تقیہ دار بھول چکے تھے کہ ہماری کس سے نسبت ہے, جب مداریہ خانقاہیں بھول چکی تھی کہ ہمارا کس سے تعلق ہے, جب فقراء مکن پور شریف جانا بند کر چکے تھے, ایسے دور میں جب مدار کی چھڑیاں اٹھنا بند ہو چکی تھی, ایسے دور میں جب چلوں پر قبضے ہونے لگے تھے, ایسے دور میں کہ جب تمام کے تمام لوگ مدار پاک کو بھول چکے تھے, ایک شخصیت مکن پور شریف میں پیدا ہوئی, اس کو ساری کائنات نے ذیغمہ مداریت حضور سرکار ابو الوقار سید قلب علی کے نام سے جانا. لوگوں کو بتایا, خاص طور پر دیوانگان, عاشقان, خادمان, طالبان کو ان کی اصل سے جوڑا. انہی کے بچوں میں بچے تو بڑے بڑے ہوئے, کئی علماء ہوئے, کئی فضلاء ہوئے, لیکن یقین مانیے اگر ذیغمہ مداریت کا کوئی ذوالفقار ہے تو وہ شیخ الہند ہے. دیکھیے کتابیں لکھی, تصنیفیں کی, تقریریں کی, نعت بھی پڑھی, جس میدان میں لے جاؤ گے حضور شیخ الہند کا جواب نہیں ملے گا. جس میدان میں جاؤ. میں عرض کر رہا تھا کہ قطب المدار کے بھائی حضور سرکار قاضی محمود الدین, ان کی نسلوں میں جعفر ہوئے, سید جعفر کے 3 بیٹے ابو تراب منصور, ابو الحسن طیفور, ابو محمد ارغون, ان کی نسلوں میں حضور ابو الوقار قلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے بکھرے ہوئے مبلغین کا شیرازہ جو بکھرا ہوا تھا اس کو مجتمع کیا, اکٹھا کیا. ان کی نسل میں, ان کے بیٹوں میں سب سے بڑے صاحبزادے حضور شیخ الہند سیدنا سید ذوالفقار علی قمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی ذات ہوئی.
ابھی ایک مسئلہ ہوا گونڈا ضلع میں، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. میں نے کہا کہ بھائی میں کوئی نئی تصنیف نہیں کروں گا. میں نے 2 کتابیں ان کو واٹس ایپ پر بھیجی اور یہ دعویٰ کر دیا کہ 30 سال ہو گئے ان 2 کتابوں کا جواب نہیں آیا ہے. آپ کو 5 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے، اس کا جواب دے دیجئے گا. پتہ ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ ایک کتاب ہے سائقہ، سبحان اللہ. دوسری کتاب ہے سیف مدار. لکھنے والا کون ہے؟ آفتاب مداریت، ماہتاب وقاریت، حضور شیخ الہند سید ذوالفقار علی قمر رضی اللہ عنہ. 30 سال تک، بلکہ 30 سال کیا، پوری زندگی بھی اگر شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کا جواب دشمنان دین، دشمنان سلسلہ ڈھونڈتے رہیں گے، نسلیں ختم ہو جائیں گی، شیخ الہند کی تحریر کا جواب نہیں لکھ سکتے. یہ شان ہے حضور شیخ الہند کی. ایک ہیرا جس کو تراشا ابو الوقار نے، اس ہیرے سے یقین مانیے یہ ایسا ہیرا ہے، اس ہیرے سے اگر کوئی پتھر مس ہو جائے تو وہ پتھر بھی ہیرا ہو جایا کرتا. اس ہیرے میں یہ کوالٹی ہے. اب کچھ خاص بات کروں گا آپ حضرات سے، تھوڑی سی بات 10-15 منٹ، اور اس کے بعد نعت، اس کے بعد رخصت انشاءاللہ. توجہ. ہیرے سے، ہیرا تو وہی ہے جس سے کوئی پتھر مس ہو جائے تو وہ ہیرا اس پتھر کو بھی ہیرا بنا دے. حضور شیخ الہند کی کوالٹی دیکھیے. حضور شیخ الہند نمازوں کے پابند. اب میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ جب یہ پروگرام ہو جائے نماز پڑھیے، یہیں پر نماز پڑھیے، وضو کا انتظام ہے. 5 وقت کی نماز پڑھیے تاکہ دوسری جماعت کو یہ دکھایا جا سکے کہ تم تو صرف دکھاوے کی نماز پڑھا کرتے ہو. ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں. تم سے اچھے نمازی ہم ہیں، دکھایا جا سکے. حضور شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں بے مثال. آپ صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے بلکہ تہجد بھی پڑھتے. اوابین اور شاشتری کبھی آپ کی قضا نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ آخری وقت تک آپ روزے کے اتنے پابند رہے، شوگر کے مرض میں بھی آپ نے اپنا روزہ آخری وقت تک کبھی چھوڑا نہیں. اور اتنے بڑے اللہ کے ولی تقوی والے رات بھر ذکر اللہ کیا کرتے. اتنی بڑی شخصیت. اب جب کوئی بڑا سے توجہ دنیاوی سیٹ، توجہ دنیا کا اگر کوئی سیٹ بڑا ہو اور اس سے کوئی آئے مانگنے کے لیے آئے، لینے کے لیے آئے، اور اللہ نے اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہو تو وہ تھوڑا بہت نہیں دیتا ہے، وہ دیتا ہے تو بہت سارا دیتا ہے. یقین مانیے ایک دنیا کے سیٹ ہوا کرتے ہیں اور ایک آخرت کے امیر ہوا کرتے ہیں. وہ دنیا کے سیٹ ہوتے ہیں، آخرت کے امیر اللہ والے ہوا کرتے ہیں. آخرت کا امیر حضور شیخ الہند. ان کے پاس ایک شخصیت پہنچی، کہا دیکھیے ادھورا ہوں بنا دیجئے، ایک پتھر ہوں تراش دیجئے، ایک پتھر ہوں میرے اندر چمک اور دمک پیدا کر دیجئے روحانیت کی. حضور شیخ الہند نے اس شخصیت کو ایسا تراشا کہ جب اس کو مکمل کر دیا اس شخصیت کو تو یقین مانیے اس کے دروازے پر مخلوق خدا کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں بلکہ ہزاروں کا مجمع دعاؤں کے لیے لگ جایا کرتا. حضور شیخ الہند نے جس کو سوار دیا، سجا دیا، بنا دیا، اس شخصیت کا نام، اس شخصیت کا اسم گرامی خلیفہ شیخ الہند وقار مداریت حضرت شیرو شاہ وقاری مداری کی ذات. ایسا تراشا کہ سبحان اللہ. دنیا میں تو الحمدللہ وہ سرفراز ہوئے ہی. میرا وجدان کہتا ہے، میری نسبتوں کا وقار کہتا ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے انہیں سرفراز کیا ہے، آخرت میں بھی اللہ نے انہیں ضرور سرفراز کیا. سبحان اللہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اپنے شیخ سے وفاداری.
ایک کڑوی اور سچی بات کہہ دوں اگر اجازت ہو، اس کے بعد نعت پڑھوں گا پھر رخصت۔ لوگ خلافتیں لیتے ہیں، سبھی سلسلوں میں لیتے ہیں، ہمارے وہاں بھی لیتے ہیں، لیکن خلافت کا مقصد ہوتا ہے مشن کو آگے بڑھانا، پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہوتا۔ توجہ، حضرت خلیفہ شیخ الہند شیرو شاہ وقاری مداری کی ایک کوالٹی، آپ نے اپنا ذریعہ معاش خلافت کو نہیں بنایا، بلکہ اپنی جیب سے خرچ کر کے لوگوں کو مکن پور بھی دکھایا، لوگوں کو بابا مان کا دربار بھی دکھایا، لوگوں کو حضور سرکار سیدنا محب علی شاہ لنگری سلطان کا دربار بھی دکھایا، اور لوگوں کو اپنے دادا پیر حضور ابو الوقار کلب علی کا بھی دربار دکھایا، ان کا بھی اور ایک کوالٹی وفاداری کی کوالٹی۔ خلافت لے لی صاحب، اور اس کے بعد خلیفہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری خلافت پیر صاحب کے پاس، اتنی عقل، اتنی زیادہ عقل۔ لیکن شیرو شاہ وقاری مداری کی کوالٹی، خاندان ابو الوقار کا اگر بچہ بھی دکھ جائے اس کے بھی ہاتھ کو پکڑا، چوما اور کہا یہ میرے پیر کے گھر کا بچہ ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء کا دربار لگا ہوا ہے، تمام مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار نظام الدین اولیاء کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ مریدوں نے کہا آخر یہ بار بار کھڑا ہونا بیٹھنا آخر ہے کیا؟ کہنے لگے حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا سنو، سامنے دیکھ رہے ہو نا وہ کتا جا رہا ہے، وہ جو کتا جا رہا ہے نا، کہا حضرت اس کتے کے لیے کھڑے ہو رہے ہو؟ کہا پتا بھی ہے وہ کتا کہاں کا ہے، وہ کتا میرے پیر کی گلی کا کتا۔ جب کوئی اپنے پیر کی گلی کے کتوں کا بھی احترام کرنے لگتا ہے، اللہ اسے نظام الدین اولیاء بنا دیتا ہے، اور جو اپنے پیر کے ایک ایک بچے سے محبت اور ادب کرنے لگتا ہے، اللہ اسے شیرو شاہ وقاری مداری بنا دیا۔ بس آخر میں ایک میسج ہے، لاسٹ کا میسج، وہ توجہ سے سن لیں۔ پہلا میسج، جب تک رہیے اپنے شیخ کے وفادار رہیے، کیونکہ شیخ کی وفاداری میں ہی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دوسرا میسج، ابھی کنڈے آئیں گے نا، کنڈے جانتے ہیں نا، امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز کراتے ہیں، کون کون کراتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے بھائی، سب کراتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر آدمی سوچتا ہے نہیں 22 کی جگہ 13 کر لو، 16 کر لو، 14 کر لو، 18 کر لو، 42 کر لو، 50 کر لو، دوسری تاریخ میں بدل دو۔ توجہ، حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، اس کے علاوہ پاکستان کے بڑے بڑے سنی علماء، جس قدر بھی اہل سنت کے علماء پہلے گزر گئے، ہم سنیوں کے علماء، ان تمام علماء کا یہ رواج، یہ عمل تھا کہ وہ کنڈے 15 16 17 کو نہیں کرتے تھے، بلکہ 22 رجب ہی کو امام جعفر کے کنڈے بنایا۔ یہ تو علماء کا بتایا ہے۔ جس قدر بھی خانقاہیں سنیوں کی ہیں، اجمیر، مکن پور شریف، دیوا شریف، اور جس قدر بھی خانقاہیں ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز 22 رجب ہی کو کرایا۔ ایک میسج یہ ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں وہ عمل کرتے رہو، جو اولی الامر تمہارے کرتے چلے آئے ہیں وہ عمل کرتے رہو۔
ताजिया बाप दादा उठाते चले आए, हमारे कांधे पर हुसैन का रोजा दिखाई पड़ता है। सुभान अल्लाह। और कूंडे का इस रजब को हमारे बाप दादा सुन्नी बाप दादा करते चले आए, कूंडे भी हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा आखिरी मैसेज, लास्ट मैसेज वो ये है कि खुदा के लिए नमाजी बन जाओ मेरे भाइयों। 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लगो। कितने ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें अलहम्दो शरीफ नहीं याद, सना नहीं याद, कुल नहीं याद। मेरे भाई, कयामत के दिन अगर मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाने की बारी आएगी तो बेनमाजी बनकर उनको कैसे चेहरा दिखाओगे? मेरे आका की आंखों की ठंडक है नमाज। नमाज एक बेहतरीन इबादत है, बेनजीर बंदगी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर है। नमाज बेहयाई से रोकती है, हरामकारी से बचाती है, अपवित्रता से बचाती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड है नमाज। नमाज के बारे में आका ने इरशाद फरमाया है, तवज्जो से सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो नमाज जानबूझकर एक वक्त की छोड़ दिया करता है वो कुफ्र के करीब हो जाया करता है। आका ने फरमाया, मन तरका सलातल फज्र फलैसा फी वजहिही नूरुन तबनहु, लेफ्ट फजर सलाह, देयर विल बी नो लाइट ऑन हिज फेस। जो फजर की नमाज छोड़ता है उसके चेहरे पर नूर नहीं रहता। वमन तरका सलातल ज़ुहर फलैसा फी जिस्मिही कुव्वतुन, जो ज़ोहर की नमाज छोड़ता है उसके जिस्म में ताकत नहीं रहती। वमन तरका सलातल अस्र फलैसा फी औलादिही समरतुन तबनहु, वमन तरका सलातल अस्र फलैसा फी रिज़्क़िही बरकतुन तबनहु, लेफ्ट असर सलाह, there will be no power in his body। जो असर की नमाज छोड़ता है उसके जिस्म में ताकत नहीं रहती। वमन तरका सलातल मगरिब फलैसा फी औलादिही समरतुन, जो मगरिब की नमाज छोड़ता है उसकी औलाद बुढ़ापे में उसे लात मार देती है। और वमन तरका सलातल इशा फलैसा फी नौमिही राहतुन, जो शख्स ईशा की नमाज छोड़ता है उसे अच्छी नींद नसीब नहीं होती। अगर चेहरे पर नूर चाहिए फजर की नमाज पढ़िए, अगर जिस्म में ताकत चाहिए असर की नमाज पढ़िए, जिस्म में बरकत चाहिए ज़ोहर की नमाज पढ़िए, बुढ़ापे तक साथ देने वाली औलाद चाहिए तो मगरिब की नमाज पढ़िए, अगर अच्छी नींद चाहिए इशा की नमाज पढ़िए, और अगर ये 5 चीजें चाहिए हैं तो 5 वक्त की नमाज पहली है। इनसे निखरते फैजाने मुस्तफ़ा, शादाब हर चमन है नीकी बहार से, चिश्तियो कादरियो सोहरवर्द और नक्शबंद, वाबस्ता सब हैं दामन अब्दुल मदार से। चलते चलते नाच के चंद शेर